غلاموں اور ملازمین کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور ملازمین کے دلوں کو بھی مناسب طریقوں سے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ پر قریش کے ظلم اور اظہار ثانی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے سوچا کہ طائف جا کر وہاں قبیلہ بنو ثقیف میں تبلیغ کی جائے، اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو ان کی نصرت اور مدد حاصل ہوگی اور قریش کی اظہار ثانی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی مل جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ وہاں تنہا تشریف لے گئے۔ طائف پہنچ کر آپ وہاں ثقیف کے 3 سرداروں سے ملے۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یا لیل، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ یہ تینوں عمر بن عمیر کے بیٹے تھے۔ آپ نے ان سے ملاقات کی، اسلام کی دعوت دی اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا تاکہ وہ اس کام میں آپ کے مددگار اور ساتھی بن جائیں، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو بری طرح ٹکرا دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں خانہ کعبہ کے پردے نوش ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو تیرے سوا کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا؟ تیسرے نے ذرا فلسفیانہ رنگ میں جواب دیا کہ واللہ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم بہت ہی عظیم مرتبے کے آدمی ہو جس کی بات کا جواب دینا خلاف ادب ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہو تو تم سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اس قبیح انداز میں ان کا انکار سنا تو آپ کو ان سے اور ان کے قبیلے سے کسی خیر کی توقع نہ رہی۔ آپ مایوس ہو کر ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر قریش کو ان کی بدتمیزی اور بدسلوکی کا علم ہو گیا تو وہ آپ پر اور دلیر ہو جائیں گے اور ان کی اظہار ثانی مزید بڑھ جائے گی۔ لہٰذا آپ نے ان تینوں سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا، لیکن اس کو اپنے تک محدود رکھنا اور کسی کو نہ بتانا۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ اپنے جاہل لوگوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر آوازیں کسنے اور سب و شتم کرنے لگے۔ یہ شور شرابہ سن کر وہاں اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ دونوں قریشی سردار ربیعہ کے بیٹے تھے اور اس وقت وہاں باغ میں موجود تھے۔ آپ کے باغ میں آ جانے کے بعد ثقیف کے اوباش لوگوں نے آپ کا پیچھا چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ آپ وہاں انگور کے ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے اوباش لوگوں نے جو حرکتیں آپ کے ساتھ کی تھی وہ بھی انہوں نے دیکھی تھی۔ انہوں نے جب آپ کو اس پریشان حالت میں دیکھا تو ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو بلا کر کہا کہ اس تشتری میں انگور کا خوشہ رکھ کر اس شخص کے پاس لے جا اور اس سے کہہ کہ یہ کھا لے۔ عداس نے ایسا ہی کیا اور انگوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر کہا کہ یہ کھا لو۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو عداس نے غور سے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، واللہ یہ تو ایسا کلام ہے جو اس علاقے کے لوگ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، تم کس علاقے کے ہو اور تمہارا کیا دین ہے؟ عداس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، خدا کے نیک بندے یونس بن متا کے شہر کے؟ عداس نے کہا، آپ کو یونس بن متا کا کیسے علم ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنا تو وہ جھک کر آپ کے سر، ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگا۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے بھائی سے کہا، اس نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب عداس اپنے مالکوں کے پاس واپس آیا تو اس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کی باتوں کے تأثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کے آقا نے کہا، عداس، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم اس شخص کے سر اور ہاتھوں اور پیروں کو چوم رہے تھے؟ عداس نے کہا، میرے مالک، آج اس دنیا میں اس شخص سے بہتر کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے آقا نے کہا، عداس، خیال رکھ کہیں یہ شخص تجھے تیرے دین سے نہ ہٹا دے، تیرا دین تو اس کے دین سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا۔ اب بتائیں، کیا ہم آج یہ نہیں کر سکتے کہ ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، خواہ وہ شخص کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہر شخص کے ساتھ اسی طرح خوش اخلاقی سے ملیں، خواہ وہ شخص کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو؟
اس لیے کہ ہر انسان محض انسان ہونے کی حیثیت سے ہی نیک سلوک اور عمدہ برتاؤ کا مستحق ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی شکل و صورت اچھی ہو، یا اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، یا وہ کسی اعلیٰ عہدہ پر فائز ہو۔